اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات آقائے دو جہاں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اتمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ ان کا باپ بھی میں ہوں، ان کا نسب بھی میں ہوں۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کہ جن کے استقبال کے لیے رسول اللہ خود اٹھ کر اپنی چادر مبارک کو بچھا کر بٹھایا کرتے، جن کے پیدا ہونے پر تمام جہان کی عورتوں کو عزت ملی، جن کی پرورش پر لوگوں کو پتہ چلا کہ بیٹیاں تو باعث رحمت اور عزت ہوتی ہیں، جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے خود کیا اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ایک دن حضرت سیدنا مولا علی گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے سب کام کاج مکمل ہیں، تقریباً ایک ماہ کے لیے آٹا پسا ہوا ایک تھیلے میں پڑا ہے اور ایک طرف گرم پانی ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ چارپائی پر لیٹی ہیں اور آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو جاری ہیں۔ حضرت علی نے بی بی سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے کہ بہت زیادہ آٹا موجود ہے، پانی گرم ہو رہا ہے؟ تو سیدہ بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ ہے علی میرے پیارے شوہر، میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، اس لیے میرا آج آخری دن ہے اور میں خوش ہوں کہ میری ملاقات میرے بابا جان سے جلد ہونے والی ہے، جبکہ دکھ اس بات کا ہے کہ حسن اور حسین ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد آپ شادی کر لینا تاکہ کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والی موجود ہو۔ مولا علی جن کا لقب شیر خدا ہے، جن سے تمام طاغوتی طاقتیں کھاتی ہیں، جب انہوں نے رسول اللہ کی لخت جگر کی یہ بات سنی تو آپ بھی زاروں قطار رونے لگے، روتے ہوئے فرمایا میری پیاری بیوی، ابھی ہمارے دلوں میں رسول اللہ کے بچھڑنے کا غم موجود ہے، اب آپ بھی اس دنیا سے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، میں کس طرح آپ کی جدائی کا غم برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو حوصلہ عطا کرے گا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ بی بی فاطمہ آپ اتنا پانی کیوں گرم کر رہی ہیں اور اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آج کے دن بھی اپنے بچوں کو نہلاؤں اور میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں کہ آپ اور میرے بچے اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کچھ دن تک کھا سکیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں میاں بیوی رو رہے ہوتے ہیں، اتنے میں نواسۂ رسول حضرت امام حسن اور حسین گھر میں آتے ہیں۔ جب دونوں بچے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچے ماں کے سینے سے لگ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں ہی بچے روتے ہوئے ماں اور باپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ہے ابا جان، اماں جان، آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموشی سے کھڑے رہے، لیکن بی بی فاطمہ نے دونوں بچوں کو فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ اس طرح دونوں بھائی اپنے نانا کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے، پیارے بچوں تم لوگ تو پھر قبر پر آتے رہو گے، آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تم کو تمہاری ماں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات دونوں بچوں کے کانوں میں پڑی تو دونوں ہی گھر کی طرف دوڑے، دونوں ہی اپنی ماں بی بی فاطمہ کے سینے سے لگ کر خوب روتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بی بی فاطمہ حضرت علی کو اپنے پاس بلاتی ہیں، کہتی ہیں ہے علی اگر آپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بات سن کر مولا علی فرماتے ہیں کہ ہے فاطمہ
آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیٹی ہو، آپ نے ہر وقت اپنا حق اچھے طریقے سے ادا کیا، میں آپ سے راضی اور خوش ہوں۔ اس کے بعد سیدہ بی بی فاطمہ نے حضرت علی کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے جنازے پر کسی کو نہ بلانا۔ بی بی فاطمہ کی بات سن کر حضرت علی حیران ہو کر فرمانے لگے کہ ہے بی بی فاطمہ، میں تیرے جنازے پر لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں، چونکہ آپ نبی کی بیٹی ہیں، جس نے بھی آپ کے فوت ہونے کی خبر سننی ہے تو اس نے آپ کے جنازے پر پہنچ جانا ہے۔ سرکار دو عالم کی بیٹی سیدہ فاطمہ طاہرہ فرمانے لگیں کہ میرے پیارے شوہر، میں نے ساری زندگی اپنے پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، میرے جسم پر کسی بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، رات کی تاریکی شروع ہونے لگے تو آپ مجھے دفن کر دینا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہے، حسن رو رہا ہے، حسین رو رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیسا منظر ہوگا جب دو جنتی شہزادے اپنے ماں اور باپ کے درمیان جدائی ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں۔ انہی سب باتوں کے دوران سیدہ فاطمہ کی روح مقدس اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمہ ام رافع سے روایت ہے کہ خاتون جنت بستر مرگ پر تھی تو مجھے کہنے لگی، امی جان مجھے غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں پانی ڈالتی رہی اور آپ نے غسل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نیک کپڑے طلب کیے۔ جب آپ کپڑے پہن لیے تو حکم دیا کہ میرے بستر گھر کے درمیان میں رکھ دیا جائے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سلمہ مزید روایت کرتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت فاطمہ فرمانے لگی، امی جان اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہی ہوں۔ اب جب ملک الموت حضرت فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے نکلے تو خیال آیا کہ میں جب رسول پاک کے پاس گیا تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو پردے میں ہو جانے کا حکم دیا تھا، تو آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ جب ملک الموت دختر رسول، فخر کائنات، پیکر شرم و حیا حضرت بی بی فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آقا دروازے پر دستک دی اور آنے کا مقصد بتایا، جس پر بی بی فاطمہ راضی نہ ہوئی اور فرمایا کہ میرے پردے کا احترام کیا جائے۔ ملک الموت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر اللہ پاک نے خود آپ کی روح قبض کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔